اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ گالیاں وہ دے، پریشان وہ ہو جو عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھے، پریشان وہ ہو، گالیاں تو وہ دے، دھمکیاں تو وہ دے جو عقیدہ توحید پہ ایمان نہ رکھے۔ اگر کوئی عقیدہ توحید کو بھی مانتا ہے، ختم نبوت کو بھی مانتا ہے، دیگر عقائد کو مانتا ہے، تو پھر اس کے لیے پریشانی کی کوئی چیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ گزشتہ کل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی جس میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس کے اندر حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈنگ میں جملہ جا رہا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مکمل وضاحت دی کہ جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت محفوظ نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی اتحاد بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں مفتی خلیق الرحمان صاحب، ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ آپ ان کا ویڈیو کلپ سکرین پہ سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اب امت اسلام، امت محمدیہ کسے کہیں گے؟ اس امت کو کہیں گے جو عقیدہ توحید پر، عقیدہ ختم نبوت پر، اور پھر اس عقیدے پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں نازل ہی نہیں کی ہدایت کے لیے، پھر صحابہ کے معیار حق ہونے پر یہ امت جمع ہو۔ یہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، اس پر جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان جمع شدہ لوگوں کو امت کہتے ہیں۔ یہ ہے امت۔ اگر ایک کا عقیدہ توحید پہ ہے ہی نہیں، بھلے وہ جس قدر مرضی توحید کا نعرہ بلند کریں، اور اگر ایک گروہ کا عقیدہ ختم نبوت پر نہیں ہے، وہ پارٹی، وہ جماعت، وہ گروہ اعلان کرتا پھرے کہ میرا بھی ختم نبوت پر ایمان ہے، میں نے بھی ختم نبوت کے دور میں مرزائیوں کے خلاف بڑے کارنامے سر انجام دیے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے، لیکن خود اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے 12-14 اماموں پر وحی اترتی ہے، تو یہ عقیدہ ختم نبوت سے متصادم ہے۔ ہم ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو امت میں شمار ہی نہیں کریں گے، جس طرح ہم مرزائیوں کو امت میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں، امت حق میں، امت اجابت میں، امت محمدیہ میں ہم شمار ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، امت دعوت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی امت میں تو ابو جہل بھی ہے، لیکن وہ امت دعوت ہے، جن تک دعوت پہنچی ہے، جنہوں نے قبول کی، اس امت میں وہ شامل نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا مفتی خلیق الرحمان صاحب کا، اس کے اندر انہوں نے جو بات کی آپ نے سنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک گروہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، ذہن اسی طرف جاتا ہے جو چیز اس وقت میں مشہور ہوتی ہے، زیادہ فیمس ہوتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، عقیدہ توحید کو نہیں مانتے، وہ مسلمہ میں داخل نہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم پہلے اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی، کومنٹ میں لوگ گالیاں دینا شروع ہو گئے اور طرح طرح کی دھمکیاں اور دیگر چیزیں شروع کر دی انہوں نے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ گالیاں وہ دے، پریشان وہ ہو جو عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھے، پریشان وہ ہو، گالیاں تو وہ دے، دھمکیاں تو وہ دے جو عقیدہ توحید پہ ایمان نہ رکھے۔ اگر کوئی عقیدہ توحید کو بھی مانتا ہے، ختم نبوت کو بھی مانتا ہے، دیگر عقائد کو مانتا ہے، تو پھر اس کے لیے پریشانی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی مفتی خلیق الرحمان صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور یہ بات میں دوبارہ واضح کرتا چلوں کہ گزشتہ کل کی اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں دیکھی تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا موقف بھی آپ ضرور سماعت کیجیے، اس لیے کہ کچھ لوگ کومنٹس میں مختلف ویڈیوز ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پر، کومنٹ میں یہ آ رہا تھا کہ یہ چھوٹے بچونگڑوں کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ یہ چھوٹے بچونگڑے بول رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان اور دیگر بڑے علماء کیوں نہیں بول رہے؟ لیجئے گزشتہ کل کی ویڈیو میں ان کا کلپ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔